بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس کو ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ گناہ اس نشانی کا کوئی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہر آدمی کا ضمیر ہوتا ہے، یہ ضمیر اتنا حساس ہے کہ برائی کے وقت انسان کو فوراً خبر کر دیتا ہے کہ آپ برائی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کی آواز سن لے، وہ کبھی حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو کوئی غلط کام کرتا ہے وہ خفیہ طور پر کرتا ہے، وہ چھپ کر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے، اس کی خبر نہ ہو۔ جب بھی اس کے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں، اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ کرنے جا رہا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے کبیرہ گناہوں کی تعریف۔ ہر وہ گناہ جس کو قرآن، حدیث یا اجماع امت نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہو، یا جس گناہ کو عظیم قرار دیتے ہوئے اس پر سخت سزا سنائی گئی، یا اس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو، یا گناہ کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، یا جنت کے حرام ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے کیسے بچیں؟ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت۔ فرمان الہی ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، مطلب بچو گے، تو تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو باعزت مقام جنت میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی کچھ گناہیں ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا، شرک کرنا۔ کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں؟ وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سب میں بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، جو اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ کفر اور بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا، والدین کی نافرمانی۔ چوتھا، جھوٹی گواہی۔ پانچواں، ناحق قتل کرنا۔ کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ وہ ہے شرک باللہ، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی اور کسی انسان کا قتل کرنا۔ یہ سب کبیرہ گناہ میں آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چھٹواں کیا ہے؟ بد اخلاق۔ جنت میں متکبر اور بد اخلاق داخل نہ ہو سکے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ساتواں، گمراہی کی دعوت۔ جو گمراہی کی دعوت دے تو عمل کرنے والوں کا گناہ بھی دائی پر ہوگا، مزید یہ کہ پیروکاروں کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی۔ آٹھواں، ایمان نہ لانا۔ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ جس شخص کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم۔ 10 کیا ہے؟ غرور کرنے والا، مطلب متکبر۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ 11، چغل خور۔ چغل خور جنت میں خود نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قیامت کے اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو 2 چہرے والا ہوگا۔ 2 چہرے والے کون ہیں ناظرین؟ منافق لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ ایک بات کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے نزدیک بالکل دوسری بات کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ 12واں کیا ہے؟ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ 13، رشتوں کو توڑنے والا۔ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہ ہوگا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ 14، حرام رزق کا کھانا۔ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام رزق سے نوش و نما پاتا ہے، مطلب جو جسم
حرام کا کھا کے اپنی طاقت لگاتا ہے، اپنا جسم بناتا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد ابن حبان کی حدیث ہے۔ 15 قرض ادا نہ کرنا۔ قرض خواہ جب قوت ہو جاتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جاتا، اور شہید کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض کے سوا باقی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھیں ناظرین، قرض ادا نہ کرنے والے کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 16 کیا ہے؟ سود خور، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا حساب کتاب کرنے والا اور سودی کاروبار کے گواہوں پر لعنت ہو، یہ سب برابر گناہ میں شریک ہیں۔ سود کھانے والے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کھلانے والے تمام لوگ جتنے بھی اس میں شامل ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ 17 اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حکمران، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عوام کا نگربان بنا دے اور اس کی موت کے وقت وہ اپنی عوام کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ 18 کیا ہے؟ جھوٹی قسم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جاسوسی کرنا۔ 19 جس شخص نے کسی قوم کی باتوں کو کان لگا کر سنا اور وہ قوم اس بات کو ناپسند کرتی ہو تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، یعنی گرم سیسے کی دھات کو اس کا عذاب دیا جائے گا۔ 20 کیا ہے؟ رشوت لینا، رشوت لینے اور رشوت دینے والوں پر دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ 21 کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو اس شخص کا مال جہنم کا انگار ہوگا، جس کے ذریعے اس کی پیشانی، منہ اور کمر کو دغا دیا جائے گا، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 22 کیا ہے؟ مسلمان کو گالی دینا اور قتل کرنا، مسلمان کو گالی دینا فاسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ 23 کیا ہے؟ چوری کرنا، اللہ کی لعنت اس چور پر جو انڈا چراتا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ 24 غیبت کرنا، فرمان الہی ہے، ترجمہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں ان لوگ کو چاہیے کہ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ 25 بیعت توڑنے والا، جو شخص بیعت دنیا داری کے لیے توڑ دے تو قیامت کے دن وہ بھی عذاب سے دوچار ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ 7 خیانت کرنے والا، ایک چادر کی خیانت کرنے والے کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ 27 ظلم، ظلم کرنے سے دور، بے شک دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا روز قیامت اتنا اندھیرے میں رہے گا۔ 28 کیا ہے؟ زمین کی حد بندی کرنا، جس شخص نے زمین کی حد بندی کو بدلا اور ناجائز قبضہ کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 30 کیا ہے؟ قسم کھانے والا تاجر، جھوٹی قسمیں کھانے والا تاجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں گرفتار ہوگا اور اللہ اسے نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ دیکھیے ناظرین، 30 کبیرہ گناہ بتائے ہیں جس میں انسان اتنے گناہوں میں جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس پر جہنم کا بہت زیادہ عذاب بھی ہوگا، اور یہ سب کرنا حرام ہے۔ ناظرین، اپنے دوست اور رشتہ داروں کو ہماری ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی کبیرہ گناہوں سے بچے اور اپنے جو بھی اگر کر دیے گناہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔